تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالیہ ایک مشاورت ہوئی ہے، اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے تمام علماء کرام کو بٹھا کر آرمی چیف ملک کی پالیسی بنانے میں ان سے مشاورت کرے یا ان سے گفتگو کرے نا؟ تو کیا یہ اس امپورٹنس کو بتانا ہے کہ واقعی آپ سے جو مشاورت ہو رہی ہے اس کے کوئی اثرات ہوں گے، یا آپ نے کوئی ایسی تجاویز دی؟ دیکھیے، اس کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی نے جو علماء مشائخ کانفرنس بلائی، شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جب ہم ایک پالیسی طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے لوگوں کا، روایات کا، ہمسائیگی کا، اور ایک تاریخی اسلامی ایک خوبصورت بہرحال رشتہ رہا ہے۔ بالکل۔ تو بالخصوص اس وقت افغانستان میں جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء اکرام ہیں، تو پاکستان میں جو علماء ہیں، بڑی تعداد میں یہ وہ علماء مشائخ ہیں جو افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے اساتذہ اکرام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے علماء اکرام کو بلا کر افغانستان کی موجودہ حکومت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پالیسی کو بنانے بارے جو قدم اٹھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف حافظ قرآن ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک حافظ قرآن اچھا، جس طرح ایک عام، کیا انہوں نے اس کا اظہار کیا کوئی ریفرنسز، جیسے قرآن مجید ہمارا بچہ تجوید سے پڑھتا ہے حفظ کا، وہ چیف کی جو... ہمارے ہاں حافظ قرآن کو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کی اس بلائی گئی میٹنگ میں جب ہم گئے، تو اس اجلاس میں جو ابتدائی گفتگو انہوں نے کی، اس میں قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی آ، اس اس ایجنڈا میٹنگ کے مطابق اس کی درست توجیحات اور تشریحات جس طرح سے تسلسل سے انہوں نے بیان کی، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے، یہ ایک سیکولر ریاست کی طرف اس کو لے چیف کے صاحب جا کا رہا کیا کہنا ہے؟ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی کے لیے اس کو بنایا گیا۔ مطلب آرمی چیف پاکستان کو اسلامی جمہوریہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ سیکولر ریاست کا، تو کیا ہماری افواج میں یا اوپر طبقے میں یہ سوچ نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں میراتھن ریس ہوئی، جی۔ اور اسی طرح پچھلی حکومت میں بعض ایسے وزراء تھے جو ایسے بیانات دیتے ہوئے نظر آئے کہ جی محمد علی جناح تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے، سگار بھی پیتے تھے، تو یہ مولویوں نے جو کہا ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں جب وہ لوگ کرتے تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا بیانیہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو جنرل عاصم منیر صاحب کی گفتگو سے دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامعین کے لیے، ہمارے لیے دو ٹوک انداز میں تھی، ان میں دونوں باتوں میں ایک بات کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی اصل پاکستان کی روح ہے، اور اسی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اور اسی کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا چلنا ہے۔ اور دوسرا میسیج یہ تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو وہ بہت جو واضح۔ ٹریڈ کی باتیں ہو رہی تھی اور اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، تو وہ سب مطلب چیف صاحب نے... میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی نے اس اجلاس میں جب دو ٹوک اس موقف کو دہرا دیا، تو وہ اس سے پہلے کی جانے والی تمام باتیں اور افواہیں دم توڑ گئی، کہ دو ٹوک ان کا کہنا یہ تھا، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل اس طرح سے جس طرح کے یہاں کے اقوام دانشور متحدہ یا چاہتے ہیں، فلسطین اتھارٹی... نہیں نہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین کے مسئلے کا حل فلسطین کے لوگ چاہتے ہیں، اچھا۔ یعنی حماس کے لوگ چاہتے ہیں، فلسطین اچھا۔ کے لوگ چاہتے ہیں، وہ جس طرح سے فلسطین کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، جب تک وہ حل نہیں نکل آتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ریاست کی طرف سے ایک بڑا واضح بیان ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کی اصلاح کر دوں کہ جب ہم اسرائیل کہتے ہیں، یاد رکھیے اسرائیل دنیا میں کسی ملک کا نام نہیں ہے، اسرائیل اصل میں مقبوضہ فلسطین ہی ہے۔ اچھا، اسرائیل کا مطلب ہے مقبوضہ فلسطین۔ جب ہم وہ جو قابض قوت ہے اسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بس یہ بات ہے،
جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں اور آپ ساتھ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان نے تو پہلے دن سے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک اسرائیل کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ، اس کو تسلیم نہیں کیا. آپ اپنے پاسپورٹ پہ دیکھیں، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے. تو 75 سالوں میں ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان اپنے موقف سے سرکتا جا رہا ہے. تو جب ہم گئے عاصم منیر صاحب کے اجلاس میں، تو اس میں اس حوالے سے بڑا تو واضح میسج ہمیں ان کی زبانی سننے کو ملا. تو اس پہ ایک تسلی ہوئی کہ پاکستان اپنے بنیاد پہ اسی قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا، تو آپ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کا فائدہ ہے؟ کیا آپ علماء کے یا مشائخ کے جو تحفظات تھے اداروں سے، حکومت سے، وہ کچھ دور ہوئے ہیں اس ملاقات سے؟ مطلب کچھ لگا ہے آپ کو کہ حل کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بیٹھنے سے ہی چیزیں سامنے آتی ہیں، بیٹھنے سے ہی کیونکہ کافی دوری تھی، بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ اتنا کلوز بیٹھے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور ایک فکر مند ہو کے ایک مسئلے پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو مطلب اس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ بہت سی باتیں جو چیف آرمی نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہی، اور ان موضوعات پر انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور اس میں بعض پہلوؤں کو بڑا زور دے کر انہوں نے بیان کیا. جب شرکائے اجلاس نے گفتگو کی تو بہت سے لوگوں کی گفتگو اس کی جانے والی گفتگو کے صریح خلاف تھی. اچھا، ایک بالکل مختلف رائے تھی. رائے تھی جو وہاں پہ شرکائے اجلاس دے رہے تھے. بڑے تحمل سے سنا انہوں نے، ان پوائنٹس کو نوٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً مطلب ہماری 5-6 افواج میں گھنٹے اتنا ٹالرنس ہے، وہ جو ایک بنا ہوا ہے کہ جی کسی کی بات نہیں سنتے اور بس آرڈر دے دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے یہ نہیں. نہیں، انہوں نے اختلاف رائے کو بھی بڑے تحمل سے سنا. اچھا. غزہ کی موجودہ صورتحال اور جو ہمارے اس وقت پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اچھا. اس کو لے کے بات ہوئی. سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان بدتمیزی کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں، اور ہمارے پاکستانی قوم میں تو بدقسمتی سے یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی جگہ پہ بھی لا کھڑا کرنا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے اہم اور تعمیری موضوع تھا، وہ یہ تھا کہ آپ اپنے نوجوان نسل کو کس طرح کا مسلمان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا وہ ایک سیکولر مسلمان بنے؟ کیا آپ کی آنے والی نسل میں کوئی کردار سازی ہونی چاہیے؟ بلکہ جب جو ان کی وائنڈ اپ اسپیچ تھی، اس میں عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے، جب کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے تو وہ پھر کیسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار اللہ. کیا، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم. اچھا، یہ عاصم منیر صاحب نے اصحابی کن نجوم والی روایت خود پڑھی؟ جی، انہوں نے خود پڑھی. انہوں نے اچھا، کہا اصحابی ماشاء کالنجوم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام تیار کیے جو آسمان پر نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنے ملک میں نئی آنے والی نسل کو کریکٹر سازی، کردار سازی، اس طرح سے ان کو تیار کرنا ہے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، کہ وہ ایک بہتر پاکستانی، بہتر مسلمان کے طور پر اپنا کردار ادا کریں.